إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض فتتناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصير والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وقال الله تعالى في موضع آخر ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. محترم سامعین، نوجوان دوستوں، امت اسلامیہ کے خواتین، پردہ نشی عورتیں، بیگماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی تعریف اور توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا و کبریائی کرنے کے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار و پروردگار و مربی ہے، جو روز اول سے ہے اور آخر تک رہے گا، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو ایک ناپاک قطرے سے وجود میں بخشا اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے. اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کی کاملات اور اس کا علم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، سیم ویسے ہی دوبارہ ہم تمہیں زندہ کریں گے اور تمہارے عملوں کا حساب لیں گے. اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے، اس کے علم کا پتہ چلتا ہے کتنا زبردست اللہ رب العزت کی قدرت. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ کے اندر فرمایا أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامًا بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّصَوِّيَ بَنَانًا. ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہارے انگلیوں کے پور کو سیدھا کرتے ہیں. اللہ رب العزت کی شان کا پتہ چلتا ہے تب جب ہم اپنے ہاتھوں کے فنگر پرنٹس کو دیکھتے ہیں. دنیا جب سے آباد ہوئی اور جب تک رہے گی، تمام انسانی تخلیق کے اندر کسی کی بھی فنگر پرنٹس میچ نہیں کیا. اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، اس کی شوکت ہے. مختصر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے آخری نبی جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم تمام لوگوں کی طرف سے اپنے اس پیشوائے اعظم پر لاکھوں کروڑوں درودوں کا سلام نصب. محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں جن آیتوں کا تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے وہ سورۃ البقرہ سے اور ایک سورۃ الانبیاء سے. آج کا خطبہ جمعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوانح عمری پر، ان کے اخلاق و کردار، ان کی زندگی کے بارے میں کی جائے گی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو جب جن باتوں میں اور جن باتوں میں آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، آزمایا، مبتلا کیا انہیں، وہ ہر بات میں، ہر کام میں کامیاب ہوئے. انہوں نے اس کام کو پورا کر کے دکھایا، فَأَتَمَّهُنَّ، پورا کر کے دکھایا.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختصراً واقعات کو آپ دیکھ لیجئے. آپ ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی تھی. آپ ایسے وقت میں پیدا ہوئے جہاں کا بادشاہ اور حکمران جابر و ظالم بادشاہ تھا. آپ بت پرستی کے خلاف توحید کی دعوت دی اپنے باپ کے خلاف. آپ نے نمرود بادشاہ سے مناظرہ کیا, بات نہیں سلجھی تو آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا. یہاں تک کہ آپ کو اپنے وطن سے, اپنے گھر بار سے نکال دیا گیا, ہجرت کر گئے. اور پھر ایٹ لاسٹ آپ کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو چٹیل میدان ریگستان علاقے میں پتھریلی زمین میں ایک ایسے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ کر آئیے. آپ نے وہ بھی کیا. اس کے باوجود اللہ رب العزت نے آپ کو آزمایا یہاں تک کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں اپنے ہاتھوں سے. یہ تمام چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں واقع ہوئی, وہ تمام کے تمام کاموں پر مہر مارنے والا, لگانے والا عام انسان نہیں تھا. کوئی آدمی نہیں کیا کہ مہر مار دیا جائے کہ ابراہیم انصاف کر. اللہ رب العزت کی وہ مہر لگی. اللہ رب العزت نے خود اس کی تصدیق کی اور کہا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن باتوں میں آزمایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر مکمل طور پر اترے. یہ اللہ رب العزت کی تصدیق ہے, کتنی بڑی تصدیق. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس کا بدلہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اس کا بدلہ جو ہم نے آزمایا, لوگوں کا امام بنایا, دنیا کا امام بنا دیا. اتنا ہی صرف آپ جد الانبیاء ہیں, ابو الانبیاء کے نام سے آپ کو نوازا گیا. آپ اللہ کے دوست کہلائے, خلیل اللہ کے خطاب سے آپ کو نوازا گیا. اتنا ہی صرف نہیں, قرآن مجید کے اندر 69 بار اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. 25 سورتوں میں ان کا ذکر آیا ہے, اور ایک سورت آپ کے نام سے مخصوص کر دی گئی, لکھ دی گئی سورہ ابراہیم. یہ کم مرتبہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ ایسے پل ہیں. اب ان کو تفصیل میں بیان کرنا ایک جمعے کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد, حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں, دوسرے نبی ہیں جنہوں نے توحید کے کام کو پھیلانا شروع کیا, توحید پھیلانی شروع کی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے پیغمبر ہیں, اور انہوں نے فلسطین, مصر, عراق, اردن, مشرقی اردن, یہاں تک کہ عرب کے وادی صحرائی علاقوں سے لے کر توحید کی دین کی دعوت دینی شروع کی اور پھیلایا. اور اس مشن کو باقی رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے صحرائی علاقوں کے اندر مشتمل کیا کہ اس کام کو باقی رکھے, وہ بھی دین کی دعوت توحید کا کام انجام دے. اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو مصر, فلسطین اور اسی طرح سے بابل عراق میں ان کو گامزن کیا, اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو مشرقی اردن میں قائم کیا. اور یہ انجام, سر انجام توحید کا کام یہ ان علاقوں میں دیتے رہے. یہ مختصر سی زمانہ عمری جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آگے چلتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی, پیدا جب ہوئے, اس وقت آزر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں, ان کی عمر 75 سال کی تھی. ان کے 2 بیٹے اور تھے, ابراہیم کے علاوہ 2 بیٹے اور تھے. ایک کا نام ناحور تھا, دوسرے کا نام حاران. حاران کا ایک بیٹا تھا جن کا نام تھا لوط. حاران
आजर की जिंदगी में इंतकाल कर गए और उनका बेटा लूत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अपनी ज्यादातर जिंदगी के हिस्से इन्हीं के साथ गुजारे। आजर का काम बुत परस्ती का था, बुतों को बनाते थे, बुतों को तराशते थे, पत्थरों से लकड़ियों से, इनका काम था। और जिस शहर में आप पैदा हुए, शहर का नाम बाबुल यानी इराक में पैदा हुए आप, उस वक्त इराक में जिसकी सल्तनत थी, जिसकी बादशाहत थी, नमरूद बादशाह की थी, जो जाबिर और जालिम बादशाह था। और बताया जाता है कि वो जबरदस्ती अपने ताकत के बलबूते रियाया से अपनी प्रस्तिश करवाता था, अपने आप को खुदा कहलवाता था। और एक चीज मैं और बता दूं, दुनिया में जितने भी बादशाह गुजरे, सबसे पहला ताज अगर किसी को पहनाया गया, ताज पोशी की गई, तो नमरूद बादशाह की। उसे ने ताज का इजाद किया। नमरूद इतना जालिम बादशाह था। वो एक ख्वाब देखता है कि मेरी सल्तनत में एक ख्वाब देखता है कि आसमान पर एक बहुत रोशन सितारा नमूदार हुआ, जो तमाम सितारे जो उसके सामने थे, उनकी रोशनी मांग पड़ गई उसके आगे। अपने तमाम नजूमियों और काहिनों को ये नमरूद बादशाह बुलाया अपने पास और इस ख्वाब की ताबीर चाहिए। पूछा क्या ताबीर है? कहा नजूमियों और काहिनों ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक लड़के की वलादत होगी जो आपके सल्तनत का जवाल का बाइस बनेगा, और वो एक खुदा का प्रस्तार होगा, एक खुदा की दीन की तालीम देगा, इशाअत करेगा, और तमाम माबूदे बातिला जो ये है खुदा है जिनको हम पूछते हैं, मानते हैं, उन सबको वो झूठा कहलाएगा। ये बात जब नमरूद बादशाह ने जब सुनी तो वो हक्का बक्का रह गया, ताज्जुब करने लगा, वो सोचो फिक्र में डूब गया और ये ऐलान और फरमान जारी किया कि बाबुल के अंदर जितने भी बच्चों की वलादत होगी उन्हें कत्ल कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। फरमान जारी होते ही आनन फानन एक महीने के अंदर बाबुल के शहरों और गलियों में खून की नाली बहने लगी। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को उसने कत्ल करवा दिया। इतना जालिम बादशाह था, और जब ये फरमान जारी हुआ था उस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मां के पेट में थे। 1 महीना गुजरा था कि वो वक्त करीब आ गया कि इनकी पैदाइश हो। और इनके वालिदैन, इनकी माँ और आज़र ये सोचे कि हम किसी भी हालत में अपने बच्चे का खून किसी भी सूरत में देखना नहीं चाहते, हमें गवारा नहीं है। हम क्या करें? उन्हें तरकीब लगाई, पहाड़ी इलाकों के अंदर, बाबुल के पहाड़ी इलाकों के अंदर गार की एक कोन की तलाश की और वहां पे जाकर अपने बच्चों को जन्म दिया, पैदा की, और वहीं पे छोड़कर उनको चली आई। पैदा करने के बाद अल्लाह के सपुर्द, और रोज सुबह शाम जाती, उन्हें दूध पिलाकर चली आती। बच्चा आम बच्चों से अलग था। हज़रत इब्राहिम आम बच्चों से अलग थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उनकी परवरिश और बर्दाश्त की जिम्मेदारी खुद लिया था। उनकी नशोनुमा आम बच्चों से ज्यादा तेजी से हुआ, और कुछ ही अरसे गुजरे थे कि वो बड़े हुए, और उनके वालिदैन उन्हें अपने साथ लेकर घर आए। जब घर लेकर आए तो जब घर पे देखा कि हमारे बाप का जो पेशा है, यानी आज़र का जो पेशा है, वो बुत तराशी का था। बुत बनाते थे, उसको बेचते थे बाजारों में लकड़ियों से और पत्थरों से, ये काम था। बाप के हुक्म की तामील किया। बाप ने एक दिन कहा कि बेटा इब्राहिम जाओ बाजार में बुतों को बेच लाओ। टोकरे में भरकर बुतों को दिया और बाजार लेकर गए। और जब बाजार में पहुंचे तो लोगों से कहा, क्या अंदाज है कहने का, लोगों से कहा कि ऐ लोगों, आओ अपने हाथ से तराशे हुए खुदाओं को तुम खरीदो जो ये तुम्हारे खुदा हैं।
اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے خداؤں کو تم آؤ خریدو. لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو سنتے اور تعجب کرتے, دیکھتے اور چلے جاتے, دیکھتے اور چلے جاتے. ایک بھی بت نہیں بکتا, ایک بھی بت نہیں بکتا. اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے پاس بیٹھتے اور کہتے اور پوچھتے, سوال کرتے کہ آئیے میرے والد محترم, یہ کیا ہے؟ کیا یہ بت ہے؟ یہ ہمارے خدا ہے. کیا یہ خدا ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے ہم تراشتے ہیں؟ یہ خدا کیسے ہمارے ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے اوپر اگر مکھیاں بیٹھ جائیں تو ان سے ہٹا نہیں سکتے ہیں. یہ نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ دیکھ سکتے ہیں, نہ بول سکتے ہیں. یہ کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ تعجب خیز انداز بات کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے نہ انہیں ناگوار گزرا, اور انہیں کہا کہ آئندہ پھر اس طرح سے تم باتیں مت کرنا میرے خداؤں کے بارے میں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنا چھوڑ دیے اور پھر اپنے حقیقی معبود کی تلاش میں لگ گئے, جو تمام جہانوں کا خالق, تمام جہانوں کا رب, تمام جہانوں کا پالنہار, پروردگار, مربی, رزق, رازق ہے. اس کی حقیقی میں, اس معبود حقیقی کی تلاش میں وہ گامزن ہو گئے, غور و فکر کرنے لگے. اور پھر اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے عجائبات کو دکھایا, نشانیوں کو دکھایا. قرآن مجید سورۃ المائدہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے عجائبات اور نشانیاں کو دکھانا شروع کیا. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ اسے اور زیادہ یقین ہو جائے, کامل یقین ہو جائے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک رات سوئے ہوئے تھے اور ان کی نظر آسمان کی طرف پڑی اور کہا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا, انہوں نے دیکھا کہ ایک چمکدار ستارہ جو آسمان پر چمک رہا ہے, انہیں دیکھا اور کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي, یہ میرا رب ہے. دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي, یہ میرا رب ہے. پھر فَلَمَّا أَفْلَ, وہ ڈوب گیا, وہ غائب ہو گیا, اس کی روشنی مات پڑ گئی اس ستارے کی. فَلَمَّا أَفْلَ, پھر کہا قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ, ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا, میں اسے ناپسند کرتا ہوں. جس کی چمک ختم ہو جائے, جو ڈوب جائے, جو غائب ہو جائے, وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسرے دن آپ نے دیکھا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي, دوسرے دن چاند کو چمکتا ہوا دیکھا اور کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي, یہ میرا رب ہے. لیکن کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَفْلَ, وہ بھی ڈوب گیا, اس کی روشنی بھی مات پڑ گئی. پھر کہا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِينِي رَبِّي, انداز دیکھیں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِينِي رَبِّي لِيَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اے میرے رب, پہلے جملے میں کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا, یہ ڈوب گیا, ڈوبنے والا میرا رب نہیں سکتا. دوسرے جملے میں چاند کو دیکھنے کے بعد کہا جب وہ ڈوب گیا تو یہ نہیں کہا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا, یہ کہا قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِينِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اے میرے پروردگار عالم, اے میرے پالنہار, اے تمام خالق کائنات کو پیدا کرنے والا, اگر تو مجھے ہدایت نہیں دیا, اگر تو مجھے راہ مستقیم نہیں دکھایا, مجھے تو سیدھا راستہ نہیں دکھایا, تو مجھے سیدھے راستے پر گامزن نہیں کیا, لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, تو میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. پھر صبح ہوئی, آپ نے دیکھا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ, چاند کو سورج کو دیکھا چمکتا ہوا جو پوری دنیا کو روشن کیے ہوئے ہے, اس کو آپ دیکھتے ہیں, کہتے ہیں قَالَ هَٰذَا رَبِّي, یہ میرا رب ہے. هَٰذَا رَبِّي أَكْبَرُ, یہ میرا سب سے بڑا رب ہے, یہی تو سب سے بڑا رب ہے. پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا أَفْلَتْ, وہ بھی ڈوب گیا, اس کی بھی روشنی ختم ہو گئی. شام ہوتے ہوتے
وہ غائب ہو چکا. پھر کہا اپنے قوم والوں سے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم والوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنا معبود بنا کے بیٹھے ہو، جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں ان تمام خداؤں سے، میں ان تمام معبودوں سے بیزار ہوں، میں پاک ہوں، میں اسے نہیں مانتا، بلکہ میرا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو سورج کو پیدا کیا، جو چاند کو پیدا کیا، جس نے ستاروں کو آسمان کو سے مزین کیا، ستاروں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا، وہ میرا رب ہو سکتا ہے. جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، تمام لوگوں کو پیدا کیا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے. پھر کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. تمام تر لوگوں سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو متوجہ کیا اللہ رب العزت کی طرف اور کہا اے میرے پروردگار عالم جس نے آسمان و زمین کو فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ معبود حقیقی کی تلاش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کیا، خلافت نبوت سے سرفراز کیا، اور سب سے پہلی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو دیا. اور یہ انبیاء کا اور یہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء کا نہیں بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا کہ سب سے پہلے دعوت آپ اپنے گھر سے اسٹارٹ کرو، تاکہ آجو باجو والے لوگ جو ہوں یہ نہ کہنے پائیں کہ تمہارا باپ ویسے ہے، تمہارا بھائی ویسے ہے، تم مجھے دعوت دیتے ہو. ارے پہلے تم اپنے گھر کی خبر لو، پہلے اپنے باپ اور بیٹے کو صحیح کرو، اپنے گھر والوں کو صحیح کرو، اپنے والدین کو صحیح کرو، اپنے بہو بیٹیوں کو سیدھا کرو، تو پھر مجھے دعوت دو. نماز پڑھنے کی یا توحید کی یا کسی کام کی. تم خود جھوٹ بولتے ہو، مجھے کہتے ہو سچ بولو. یہ دستور رہا انبیاء کا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا تو ان کے اوپر جو آیت نازل ہوئی تبلیغ کا کام کرنے کا، وہ آیت نازل وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، گھر والوں کو آپ متربع کیجئے، دلوائیے. یہ حکم جاری ہوا. ویسے سیم حکم ہے اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا تو سب سے پہلے دعوت کا کام دینا، توحید کو، یہ دعوت کا کو عام کرنا اور بتانا اور سمجھانا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں سے شروع کریں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے پاس آئے اور بڑا ادب و احترام کے ساتھ، بڑا عاجزی اور انکساری کے ساتھ. یہاں یہ سیکھنے کی بات ہے. میں ایک پوائنٹ بتا دوں، یہ جو باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت دینی ابھی شروع بتانے جا رہا ہوں میں انشاءاللہ، جو جس انداز سے بات کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے قرآن میں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کس طرح سے بات کرے، کس انداز سے بات کرے، کس اسلوب سے بات کرے، کیا ادب ہونا چاہیے، کیا احترام ہونا چاہیے ایک باپ کو، ایک بیٹے کو اپنے باپ کے ذریعے ہے. وہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے اندر اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی. اور ایک پوائنٹ میں اور بتا دوں اس کے بعد آگے چلو. نقطہ، باپ چاہے غیر مشرک کیوں نہ ہو، مسلمان تو خیر الگ بات ہے، غیر مشرک ہی کیوں نہ ہو باپ، تب بھی آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے سلوک کا رویہ اختیار کریں. کتنا بھی بڑا ظالم کیوں نہ ہو باپ، آپ اسے اف تک نہیں کہہ سکتے. یہ قرآن کا چیلنج ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا ہے. بہرحال بات دوسری طرف چلی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دعوت توحید کا کام بتانا شروع کیا اور کہا سورہ مریم کے اندر وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے پیارے ابو جان،
دیکھیں یا ابتی ہے، ابھی نہیں ہے، اے میرے ابا، یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے پیارے ابو جان، بڑے ادب و احترام کے ساتھ، اے میرے پیارے ابو جان، لا تعبدوا ما لا يسمعوا، آپ ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں نہ تو جو دیکھ سکتے ہیں، ولا يسمعوا ولا يبصروا، نہ سن سکتے ہیں، ولا يغني عنكم شيئا، اور نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابتی انی قد جانی من العلم ما لم یاتکی فاتبعنی واہدک صراطا سویا، اے میرے ابو جان، میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو علم ہے، اس علم کے ذریعے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کھلی ہوئی گمراہیوں میں ہیں۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس جو علم ہے، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجئے، میری بات مانیے، اہدک صراطا سویا، تو آپ صراط مستقیم پر آپ کو میں گامزن کر دوں گا، آپ کو میں سیدھا راستہ دکھا دوں گا۔ پھر کہا، دو بات ہو گئی، تیسری بات، یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابو جان، آپ ان معبودوں کو، ان جھوٹے معبودوں اور خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ان شیطانوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ رحمان، شیطان جو ہے اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اس نے انکار کیا تھا، ابلیس نے انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کی سجدہ کرنے پر، اللہ کی نافرمانی کیا تھا، وہ روز اول سے اللہ کا دشمن ہے۔ اور ایک پوائنٹ اس میں نکتہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گویا وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ نکتہ پتہ چلتا ہے، لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، آپ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان اللہ کا کھلا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ پھر کہا چوتھی بات، یا ابتی قال انی راغب عن آلہتی، یا ابتی انی اخاف ان یمسک، اے میرے ابو جان، مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں آپ کو اللہ رب العزت کا عذاب آنا پکڑے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خدشہ ہے، میں خوف کھاتا ہوں اللہ رب العزت سے کہ کہیں اللہ رب العزت کا عذاب آپ کو نہ پکڑ لے۔ فتکون من الشیطان ولیا، اور آپ شیطانوں کے ماننے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کتنے پیارے انداز میں کہا، دعوت توحید کا کتنے بہترین انداز کے، اتنے اچھے اسلوب میں بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد جب یہ باتیں سنے، حضرت آزر نے جب یہ باتیں سنی تو کیا کہا؟ جواب دیکھیے، اتنے اچھے انداز میں کہنے کے باوجود جواب دیکھیے، قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ کیا تم میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے؟ قال لئن لم تنتہی، اگر تم اس سے باز نہیں آیا، اگر اس حرکت سے تو باز نہیں آیا، لارجمنک وہجرنی ملیا، میں تجھے پتھروں سے مار کے سنگسار کر دوں گا۔ یہ جواب ملا، یہ بات کی طرف سے ابراہیم کو جواب ملا۔ اور پھر کہا ملیا، لاسٹ میں ملیا، یعنی ایک عرصے دراز تک دور ہو جا مجھ سے، میری نظروں سے جا، دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی اپنے باپ سے غصے میں بات نہیں کیا، کہا قال سلام علیک۔ کیا انداز ہے، کیا لڑکا تھا! اللہ رب العزت نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا تربیت دیا تھا! اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہا قال سلام علیک، اے میرے پیارے ابو جان، آپ پر سلامتی ہو، آپ پر
سلامتی ہو، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. سأستغفر لک ربی، اپنے رب سے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. انہ کان بی حفیہ، کیونکہ میرا رب میرے اوپر بہت ہی زیادہ مہربان ہے. اتنی ساری باتیں ہوئی لیکن آزر ایک بھی بات نہیں سنا. میرے بھائیوں اور دوستوں، 5 منٹ اور باقی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ابھی کچھ ہی حصے میں آپ کو بیان کر پایا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ تمام لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے وہ اسلوب سیکھنے کو ملے، وہ طریقہ سیکھنے کو ملے جو انہوں نے اپنایا، جو انہوں نے بتایا. ابھی اس کے آگے آپ کو بیان سننے کو ملے گا انشاءاللہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے معبودوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا. عید کے موقع پر وہ لوگ چلے جاتے ہیں ان کے قوم والے، انشاءاللہ آپ سنیں گے، توڑ پھوڑ دیتے ہیں، پھر پورے قوم والوں کو دعوت دین کی تبلیغ کے لیے توحید کی دعوت دیتے ہیں. پھر نار نمرود میں آپ کو ڈالا جاتا ہے، پھر نمرود بادشاہ سے آپ کی مناظرہ ہوتا ہے. یہ باتیں اس موقع پر صرف سنانے کو ملتا ہے جب عید الاضحیٰ کا ٹائم آتا ہے. اور عید الاضحیٰ ہی کے موقع پہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور ایک پوائنٹ میں آپ کو اور بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بارے میں حنیف کہا گیا. حنیف یکسو ہو کر، اور اسی حنیف کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تک کے باقی رکھا اللہ رب العزت نے. اور بہت ایسے کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے جو اللہ کے رسول کی زندگی میں کام آئے. حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی جتنے بھی واقعات ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو نازل فرمایا اور اسے مناسک حج میں شامل کیا، جیسے قربانی، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، دوڑ لگانا، آب زمزم کا واقعہ، بچے کو چھوڑ دینا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا، اسی طرح سے قربانی کرنا، منی مزدلفہ عرفات میں قیام کرنا. یہ تمام چیزیں حضرت ابراہیم کی زندگی میں واقع ہوا اور وہ سارے کام اللہ رب العزت نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نافذ کر دیا. اور وہ سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو ہوئی ہیں ہمارے خلیل کے ساتھ، ہمارے دوست کے ساتھ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جس کو میں دنیا کا امام بنایا ہے، تمہیں پوری دنیا کو اپنے سنت کے حساب سے بتانا ہے کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے. اور قیامت تک یہ ساری چیزیں باقی رہے گی اور اسے انسان کرتا رہے گا. انشاءاللہ یہ تمام باتیں اگلے جمعے میں آپ کے ساتھ پھر میں گفتگو ہوں گا، مخاطب ہوں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح عمری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت اعلیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ہمارا سب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، کلمہ طیبہ پر ہو. اللہ رب العزت جب ہمارا حساب و کتاب دے تو آسان حساب و کتاب دے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم برکم برؤوف رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم يدعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأزواجهم أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.